عبد الرحمن نامی ایک شخص سامرہ میں آیا دور کا سفر اختیار کر کے. اب میں علاقوں کے نام نہیں لے رہا لیکن دور کا سفر اختیار کر کے آیا. آنے کے بعد اسے بادشاہ سے دراصل بادشاہ سے کام تھا اور کوئی مشکل تھی. اب بیان مختلف اعتبار سے کیا جاتا ہے, کوئی خاص مشکل بیان کی جاتی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مالی مشکل تھی یا کوئی اور مشکل. آیا ہے اور ابھی بادشاہ کے دربار میں جانے والا تھا, باہر کھڑا تھا, تو اس نے وہاں پر یہ باتیں سننا شروع کی کہ جو اس وقت فلوٹ کرنے لگی کہ ایک سید, ایک علوی خاندان رسالت مآب سے تعلق رکھنے والے ایک سید کہ جنہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے, وہ آ رہے ہیں, وہ راستے میں ہیں اور وہ پہنچنے والے ہیں. 10ویں امام ہادی علیہ السلام پہنچنے والے. اس نے آگے بڑھ کر کہا, پوچھا وہ کون ہے. روایت یہ بیان کرتی ہے کہ امام کا نام لے کر جو افراد آپس میں بات کر رہے تھے, امام کا نام لے کر کہا کہ علی ابن محمد علیہ السلام آ رہے ہیں. آگے بڑھ کر پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ علوی ہیں, یہ سید ہیں, سادات میں سے. کہا اچھا. سوچا کہ ذرا کچھ دیر رک جاؤں اور دیکھوں کہ یہ کون آ رہا ہے, کیونکہ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ انہیں بادشاہ نے بلایا اور اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ شاید آج ان کے ساتھ کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ شاید قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. اچھا, اب وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا. اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اب ہونے کیا والا ہے, کون آ رہا ہے, یہ سارا ماجرا کیا ہے. رک گیا, ٹھہر گیا وہ سارا ماجرا سینیریو دیکھنے کے لیے. اتنے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے. اس کی نگاہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ اقدس پر پڑی. وہ بیان کرتا ہے عبد الرحمن نامی ایک شخص کہ جیسے ہی میری نگاہ اس سید علوی پر پڑی, قد وقع حبہ فی قلبی, کہ ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. جیسے ہی میری نگاہ 10ویں امام پر پڑی, ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. اور اس کے بعد بے ساختہ میرے دل سے یہ دعا نکلی, دل کے اندر میں اب یہ سارے خیالات ہیں, یہ میری انٹینشنز ہیں جو میں اپنے ہی تئیں سوچ رہا ہوں. بار الہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں, یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ شاید انہیں کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, تو اے خدا تو اس شخص کو کسی بھی مشکل, کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنا. اب یہ اس کے دل میں بات آئی. دل میں بات کیوں آئی؟ کیونکہ جیسے ہی امام کی چہرے کی طرف نگاہ پڑی, کہتا ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی, اتر گئی ان کی محبت اس کے دل میں. اچھا پھر کیا ہوا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ خرامہ وقار و سکینت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جانب دربار بڑھ رہے ہیں. جیسے ہی عبد الرحمن کے قریب سے گزرے ہیں, رکے, عبد الرحمن کی جانب چہرہ کیا اور اس کے بعد نام لے کر کہا کہ اے عبد الرحمن, خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا. اے عبد الرحمن, تو نے ہمارے لیے دعا کی, خدا تیری اولاد کو کثیر کرے, تیرے رزق میں اضافہ کرے, تجھے کثیر مال عطا کرے اور تجھے لمبی عمر عطا کرے. یہ شخص واقعہ بیان کرتا ہے, 80 سال کی عمر ہے اور کہتا ہے کہ میری 80 سال کی عمر ہو گئی, مجھے خدا نے 12 یا 14 بیٹے عطا کیے, 1.5 لاکھ سے زیادہ دینار میرے گھر میں رقم موجود ہے اور بے حساب زمینیں گھر سے باہر ہیں کہ جن کا میں مالک ہوں, اور یہ سب کا سب مجھے ملا ہے علی ابن محمد النقی الہادی کے صدقے میں. دو مختصر باتیں. ایک بات یہ کہ امام کے لیے کی جانے والی دعا کرنے والے کی جانب ہی پلٹتی ہے. جو امام کے حق میں دعا کرے گا وہ دعا امام کو لگے گی, مگر اس سے پہلے وہ دعا خود پلٹ کر اس کی جانب آ جائے گی. کیا کیا تھا اس نے؟ ایک دعا کی تھی امام کے لیے, امام نے 3 دعائیں اس کے نام کی. کتنا کرم ہے اہل بیت کا. یعنی کہ آج اگر ہم دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تلاوت کرتے ہیں
تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام کی سلامتی خدا رکھنے ہی والا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو مقبول دعا ہے. ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کو خدا کی ذات ہے جو سلامت رکھنے والی ہے. تو پھر اس دعا کا کیا کام؟ اس دعا کا یہی کام ہے کہ امام کے نام کرو یہ دعا، وہاں پر جا کر ٹکرا کر تمہاری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس دعا نے نتیجتاً تمہیں خدا سلامتی عطا کرے گا. مگر فرق ہے، ایک فرق ہے. فرق ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کتنی کثرت کے ساتھ. ہم درود کی تلاوت کر کے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہدیہ کرتے ہیں ان گنت مرتبہ. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو عطا کی پیکر ہیں. یہ کبھی کسی سے مانگا تھوڑی کرتی ہیں، یہ محتاج تو نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے عطا کے لیے بھیجا ہے. لیکن جو مالک کل بھی ہیں، کوئی ایسا ظرف ہو کہ جو اوپر تک بھرا ہوا ہو، آپ اس میں اوپر سے کچھ انڈیل دیجئے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ وہ چھلک جائے گا، وہ ظرف چھلک جائے گا. مگر ایک فرق ہوگا. جو افراد فزکس کے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ واٹر مالیکیولز کو پڑھ چکے ہوں گے. وہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، بہت اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلے سے پانی موجود ہے کنٹینر کے اندر، اور اس کنٹینر کے اندر واٹر مالیکیولز موجود ہیں. غور سے سنیے گا عزیزان محترم، غور سے سنیے گا. یہ جو واٹر مالیکیولز ہیں، یہ سالڈ ہے، یہ لکوڈ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم تک نہ پہنچتی اگر صادق آل محمد اور باقر علوم نبیین علیہ السلام نہ ہوتے. واٹر مالیکیولز پہلے سے کنٹینر کے اندر موجود ہیں. آپ نے نئے مالیکیول یعنی نیا پانی اس کے اندر ڈالا تو کیا ہوا؟ باہر تو گرا. مگر جو نیا پانی تھا اسے جگہ دی گئی اس کنٹینر میں، اور جو پہلے سے پانی اندر تھا وہ باہر نکلا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے جو سورہ فاتحہ، آپ نے جو دعائے سلامتی امام زمانہ، آپ نے جو تسبیح جناب سیدہ، آپ نے جو تسبیح صلوات ہدیہ کی، آپ نے جو سورہ یاسین ہدیہ کیا امام کے نام، وہ امام نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جو امام کے پاس پہلے سے وہ موجود تھا آپ کو ہدیہ کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فرق ہے. وہ اتنے عظیم ہے کہ ہمارا پیش کیا ہوا کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، سوچئے کیسا ہوگا. کامل تو نہیں ہوگا، کمپلیٹ تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ عظیم ہے. رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اس میں کچھ کمی بیشی ہم اسے کمپلیٹ بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ رکھو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.